خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ ہندوستان میں کورونا کی دہشت جاری، 24 گھنٹے میں 35 ہلاک، 773 نئے معاملے درج۔ بدھ کی صبح جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر ہندوستان میں کورونا وائرس انفیکشن سے 149 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 5100 کے پار ہو چکی ہے۔ مزید لاک ڈاؤن کے لیے رہیں تیار، مودی حکومت نے مدت نہ بڑھانے والے ٹویٹ کیا ڈیلیٹ۔ مرکزی مودی حکومت لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ کئی ریاستی حکومتوں کے وزرائے اعلیٰ نے اس کے لیے پی ایم مودی سے گزارش کی ہے۔ ملک میں کچھ ہی مقامات پر آگے بڑھے گا لاک ڈاؤن، وزرائے اعلیٰ سے تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ لیں گے وزیر اعظم۔ کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے لاک ڈاؤن بڑھانے کی اپیل کی تھی۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی مدت 21 دنوں کی ہے، جو 14 اپریل کی نصف شب ختم ہو جائے گی۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے سوال کرنے والے صحافی کو ممتا بنرجی نے دیا منہ توڑ جواب۔ صحافی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا سوال، یہ کہہ کر صحافی کو کیا خاموش کہ ایسے فرقہ واریت پر مبنی سوال نہ کریں۔ گجرات میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے شک میں ڈاکٹر پر پڑوسیوں نے کیا حملہ۔ سورت پولیس نے خاتون ڈاکٹر کے پڑوس میں رہنے والے جوڑے کو کیا گرفتار۔ NCW نے گجرات پولیس کو جانچ کرنے اور ڈاکٹر کے تحفظ کو یقینی بنانے کی دی ہدایت۔ جموں و کشمیر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو جیل سے ان کی رہائش گاہ کیا گیا منتقل، جبکہ PSA کے تحت وہ اب بھی حراست میں رہیں گی۔ واضح رہے کہ 60 سالہ محبوبہ مفتی کو پچھلے سال 5 اگست کو احتیاطاً حراست میں رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں 6 فروری کو ان کے خلاف بے حد سخت قانون PSA کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا۔ ان کو رہائی کیے جانے کے بجائے انہیں ان کے گھر میں منتقل کرنے کے آرڈر کی سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مخالفت کرتے ہوئے ان کی رہائی کی مانگ کی ہے۔ خیال رہے گزشتہ 24 مارچ کو عمر عبداللہ پر سے PSA ہٹاتے ہوئے رہا کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے پچھلے ہفتے جموں و کشمیر انتظامیہ نے یونین ٹیریٹری کی مختلف جیلوں میں بند 31 قیدیوں پر لگے PSA ایکٹ کو آسام کے ضلع ڈھینگ اسمبلی حلقے سے AIDUF کے MLA امین الاسلام کا ایک مبینہ آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں انہوں نے کورونا کا علاج کر رہے اسپتالوں کو حراستی کیمپوں سے بدتر بتایا تھا۔ انہوں نے آڈیو میں یہ بات بھی کہی ہے کہ نظام الدین سے واپس آئے لوگوں کو کوارنٹائن سینٹروں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے اور صحت مند لوگوں کو انجیکشن دے کر انہیں بیمار کورونا سے متاثر مریضوں کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس آڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں 45% مہاجر مزدوروں کے پاس ایک دن کا بھی نہیں ہے راشن، یہ سروے غیر سرکاری تنظیم جن سہس نے کیا ہے۔ سروے میں 3170 کے قریب مہاجر مزدوروں میں سے 31% لوگوں کا کہنا کہ ان کے اوپر قرض ہے اور اب روزگار ختم ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بھرپائی بھی نہیں کر پائیں گے۔ مزدوروں کو ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تو قرض ساہوکاروں سے لیے گئے تھے۔ کورونا معاملے کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی GOM نے مشورہ دیا کہ مذہبی مراکز اور شاپنگ مال سمیت ایسے مقامات جہاں لوگوں کی زیادہ حاضری ہوتی ہے اس کی ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جائے۔ GOM کا کہنا کہ حکومت 21 دنوں کے لاک ڈاؤن میں توسیع کرے یا نہ کرے، لیکن 15 مئی تک اسکول، کالج، مال اور سبھی مذہبی سرگرمیاں بند رکھنا ضروری ہے، ورنہ کورونا پر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کورونا کی وبا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ یہ اجلاس گرینچ کے وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات کے حوالے سے ایجنڈے پر ابھی تک ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کیرلا سے آئی خبر نے کیا سب کو خوفزدہ، کورونا ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر سبھی حیران۔ کوئی علامت نہ ہونے کے باوجود لوگوں میں کورونا کی تشخیص کے بعد افسران آئے حرکت میں۔ ایک افسر کا کہنا کہ ایک سنگین پہلو ہے، اب ہمیں مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کورونا موت کا کنواں بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ 24 گھنٹے میں 2000 اموات۔ امریکہ میں اب تک کورونا سے تقریباً 13,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہاں پر کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور متاثرین کی تعداد 4 لاکھ کے پار ہو چکی ہے، جو کسی بھی ملک کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔
गुजरात में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से 14 माह के बच्चे की मौत। रियासत गुजरात में इतने छोटे बच्चे में कोरोना इन्फेक्शन का यह पहला मामला था। चूंकि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ात वाले लोगों पर कोरोना का ज़्यादा असर होता है, यही वजह है कि इस बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। चीन पर ज़्यादा दे रहा है तवज्जो, WHO फंडिंग पर लगाएंगे रोक। ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब मैंने चीन के लिए सफ़र पर पाबंदी लगाई तो WHO मुझसे मुत्तफ़िक़ नहीं था और उन्होंने मेरी तनकीद की थी। वो कई चीज़ों के बारे में गलत थे। आपके रहनुमा और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान को दी गई धमकी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि उसका सख्ती से जवाब देने के बजाय हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। ट्रंप की ये धमकी सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम को धमकी है, मुल्क की खुद मुख्तारी को धमकी है। उसके आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं थी। सरकारी इश्तिहारात पर 2 बरस तक पाबंदी लगे। सोनिया गांधी का बड़ा बयान। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पहले हुकूमत को टेलीविज़न, प्रिंट और ऑनलाइन इश्तिहारात पर 2 बरस के लिए रोक लगाकर ये पैसा कोरोना वायरस से पैदा शुदा बहरान से लड़ने में लगाना चाहिए। जज ने हक में नहीं सुनाया फैसला तो वकील ने कहा जा तुझे कोरोना वायरस लग जाए। अपने हक में फैसला नहीं आने पर एक वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज से कहा कि जा तुझे कोरोना वायरस हो जाए। वकील के तौहीनामे सलूक से नाराज़ जज ने उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की सिफारिश की है। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें www.fikrokhbar.com।